بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر فی مخمصہ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آیت فمن اضطر فی مخمصہ ماقبل کی آیت حرمت علیکم المیتہ پر متفرع ہے۔ گویا ماقبل میں کہا گیا تھا کہ تم پر مردار حرام کیے گئے، ایسی اور بہت سارے حرام چیزوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں اسی پر تفریع کرتے ہوئے فمن اضطر کی آیت لائے۔ مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں حرام کردہ چیزوں کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے، مردار وغیرہ کھاتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن یہاں اضطراری حالت میں اگر وہی حرام چیز استعمال کرے، مردار وغیرہ کھائے، تو اس پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہوگا۔ فمن اضطر، یہاں جو فا ہے یہ فا تفریعیہ ہے، ماقبل پر متفرع ہے یہ، اور درمیان میں جو آیت آئی تھی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ بطور جملہ مترسہ کے درمیان میں آیت آ گئی تھی۔ پوری آیت کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اس میں تکلیف مالا یطاق کی گنجائش نہیں ہے، اس میں بیجا سختی بھی نہیں ہے اور بیجا نرمی بھی نہیں ہے۔ مردار وغیرہ حرام تو ہیں، لیکن اضطراری حالت، ایمرجنسی کی نوبت ہو جائے، جس کی صورت بیان فرما رہے ہیں فی مخمصہ، بھوکمری کی صورت پیدا ہو جائے، جان بچانے کے واسطے کھانے کا کچھ بھی انتظام نہ ہو، تو ایسی صورت میں کچھ شرط کے ساتھ مردار حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ترکیب میں فمن اضطر فی مخمصہ، من یہ شرط کے معنی کو متضمن، لہذا اس کا آگے جواب بھی آنا چاہیے، لیکن آگے جواب مذکور نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اس شرط کا جواب نہیں ہے بلکہ علت جواب ہے، اصل جواب محذوف ہے۔ عبارت ہوگی فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبوری کی حالت میں، مخمصہ بھوکمری کی حالت میں گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر اگر حرام چیزوں کو کھا لیتا ہے، مردار کھاتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ فإن اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ پاک بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فمن اضطر اضطرار سے ہے، جس کو انتہائی مجبوری کی حالت، ایمرجنسی کی حالت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مخمصہ بھوکمری کو کہتے ہیں، مجاعہ جوع سے ہے، بھوک کی حالت میں مجبور ہو گیا۔ صلہ مقدر معنی الی اکل شیء، کس بات پر مجبور ہوا؟ فرماتے ہیں اس چیز کے کھانے پر جس کو کہ اس کے اوپر حرام کیا گیا تھا، چنانچہ اب اس کو کھا لیتا ہے، فَأَكَلَهُ، اس کو کھاتا ہے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر،
یہ فاقلہ عبارت مقدر معنی مصنف نے اس لیے کہ آگے غیر متجانف لاسم یہ ترکیب میں حال ہے، ذوالحال مقدر معنی، پس کھایا اسے دراں لے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر کھاتا ہے، اس قدر اس حرام چیز کو استعمال کرتا ہے جس سے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب کہ بقدر ضرورت، چونکہ مشہور ہے الضرورات تبیح المحظورات، اور ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے کہ ضرورت ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہے، اور ضرورت کے بقدر ہی معتبر مانی جاتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے بقدر جس سے کہ جان بچ جائے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مردار وغیرہ جس کے کھانے کی مجبور آدمی کو اجازت ہے وہ آدمی ضرورت کے بقدر کھائے، یا یہ کہ ضرورت سے زیادہ یعنی آسودہ ہو کر کے کھائے، پیٹ بھر لے اس سے، تو یہاں تک اس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواز کا فیصلہ دیتے ہیں۔ فرمایا غیر متجانف، وہ مائل ہونے والا نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اس کا مطلب بیان کیا کہ اس کا یہ اضطرار اس کے کسی گناہ کے عمل سے پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر کسی گناہ کرنے کے سبب سے اضطرار پیدا ہوا، مجبوری کی حالت ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس مردار حرام چیز کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے تو معصیت کا سفر نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے ڈاکو ہے، چور ہے، باغی ہے۔ چنانچہ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اعتبار سے فرمائیں گے کا قاطع طریق والباغی، راستہ کاٹنے والا، راہزن، چور، ڈاکو اور بغاوت کرنے والا، ظاہر ہے کہ یہ سب بھاگے ہوئے گھر سے یعنی مسافر ہوتے ہیں، گھر سے نکلے ہوئے۔ تو امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت کی تفسیر میں یہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا، مطلب یہ ہے کہ لذت کے طور پر کھانے والا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا تو اس کے لیے گناہ ہی ہے، لیکن ضرورت کے بقدر اس کو اجازت دے دی گئی ہے، یہ رخصت ہے، لہٰذا اسے ضرورت ہی کے بقدر استعمال کرنے والا ہو مجبوری میں، نہ کہ مزے لینے کے لیے، نہ کہ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ائمہ کا آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، جس کو ابھی تفصیل سے بیان فرما دیا۔ غرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر سفر میں ہو اور معصیت کا سفر ہو تو اس کے لیے رخصت نہیں ہوگی، لیکن سفر میں نہیں ہے، مقیم آدمی ہے، تو اس کے لیے مردار وغیرہ کھانے کی اجازت ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ اس کا یہ اضطرار اس کے گناہ سے پیدا نہ ہو، اگر گناہ سے پیدا ہوا تو جائز نہیں، ہاں وہ اضطرار گناہ سے پیدا نہیں ہے تو پھر جائز۔ اس اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، دونوں میں فرق نہیں، مقیم ہو اقامت کی حالت میں یا سفر پہ ہو،
دونوں صورتوں میں اگر اس کا یہ اضطرار، اس کی یہ مجبوری کی حالت اس کے گناہ کے سبب سے ہو تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں، رخصت نہیں ہوگی، اور اگر گناہ کے سبب سے نہ ہو تو چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے جائز ہے۔ فرماتے ہیں غیر متجانی فاکلہ، پس اس نے کھایا درحالے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ تجانف میلان کو کہتے ہیں، مائل اسم، گناہ معصیت کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ بتایا تاکہ شرط کا جواب محذوف ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، فإن اللہ غفور، یہ علت جواب اس لیے کہ اللہ پاک مغفرت کرنے والے ہے اس کی وہ جو اس نے کھایا، رحیم بھی، اس پر رحم کرنے والا فی عبادی لہو، اس کے لیے اس حرام چیز کو مباح کرنے میں، بخلاف المائل اسم، برخلاف اس کے جو گناہ کی طرف مائل ہونے والا، المتلبس بھی، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کا قاطع طریق، جیسے کہ امام شافعی کے مذہب کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ راستہ کاٹنے والا راہزن، ڈاکو وغیرہ، والباغی، اور بغاوت کرنے والا مثلا، فلا یحل لہ الاکل، تو اس کے لیے اب اس حرام اور مردار کا کھانا حلال نہ ہوگا۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آیت حرمت علیکم المیتہ کے اوپر مرتب ہے۔ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں حرام چیزوں کو بیان کیا تو صحابہ نے حلال کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو اس پر آیت نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے آپ شان نزول سمجھ لیں کہ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، لیکن پھر بھی وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو تو اجازت دے دی، آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا ہاں، لیکن جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوا کرتے فرشتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ مدینہ میں جتنے طرح کے بھی کتے ہوں سب کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ ایک عورت کا کتا تھا جو عورت کے ساتھ مستی کر رہا تھا، بھونک رہا تھا، لہٰذا انہوں نے نرمی دکھاتے ہوئے اس کتے کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا تو آپ نے کہا اسے بھی قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو رافع نے اس کتے بھی قتل کر دیا۔ اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا کہ یہ کتے جو ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں گھروں میں، تو ان میں سے ہمارے لیے کیا کوئی حلال نہیں ہے، یا کون سا حلال ہے کون سا حلال نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے نہیں تھے، اس لیے آپ نے سکوت اختیار فرمایا، اور بعد میں آیت نازل ہوئی یسألونک ماذا احل لہم، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جو کتا نفع بخش ہو، مثلا کھیتی وغیرہ کے رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے، یا جانور وغیرہ کی نگہبانی کے لیے، یا یہ کہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، گھر وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہو، یعنی نفع کے لیے ہو، تو پھر اس کی اجازت ہے، اور جس میں کوئی نفع نہ ہو تو اس کو اپنے پاس پالنا، اپنے پاس رکھنا یہ منع ہے۔ چنانچہ پوری روایت حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے امام بخاری اور مسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کتا کو روکے بلا ضرورت بلا وجہ تو اس کے عمل میں سے ہر دن ایک قیراط، یعنی بہت زیادہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کتا جو نافع ہو اور ضرورت کے لیے رکھا گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کتا کسی اچھے مقصد کے لیے نہ ہو اور وہ نفع بخش بھی نہ ہو، ضرورت بھی نہ ہو، تو اس طرح کے کتے کو پالنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ ہے جو شان نزول ہے۔ آیت نازل ہوئی یسألونک، اے محمد آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، من الطعام، طعام میں، کھانے میں، یعنی ان حرام چیزوں کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے لیے کھانے کے اعتبار سے حلال ہیں۔ فرمایا قل احل لہم الطیبات،
تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے طیب یعنی پاکیزہ حلال چیزوں کو، لذیذ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔ یہاں طیبات کی تفسیر مستلذات سے کی، یعنی وہ جسے لذیذ سمجھا جائے لیکن نفسانی اعتبار سے وہ لذیذ نہ ہو، ورنہ تو آدمی خنزیر، کتے، اس کو بھی فطرت کے مسخ ہونے کی وجہ سے لذیذ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مراد نہیں، بلکہ شرعی اعتبار سے لذیذ ہو، اور شرعی اعتبار سے لذیذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تحریم کا حکم کتاب اللہ سنت سے وارد نہ ہو۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مستلذات کو طیبات سے تعبیر کیا، یعنی جو لذیذ چیزیں وہ پاکیزہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، در حقیقت لذت اسی میں ہوتی ہے، اور جو ناپاک ہو، حرام ہو، تو بھلے نفسانی طور پر وہ مرغوب ہو، لذیذ ہو، لیکن اصل فطرت صحیح سالم ہے تو اسے مرغوب نہیں بلکہ انتہائی مکروہ اور حرام سمجھے۔ طیبات، پاکیزہ حلال چیزیں شرعی اعتبار سے جو لذیذ ہوں، وَصَيْدُ مَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ، اور اس کا شکار کیا ہوا جس کو تم نے تعلیم دی، سکھایا ہو۔ جوارح زخم لگانے والے، کام کرنے والے، مرادی سے کتے یا پرندے یا درندے۔ کلب معلم شکاری کتے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جس کتے کو تعلیم دی گئی ہو، اور تعلیم دینے کی صورت یہ ہو کہ اس کو جب چھوڑیں تو وہ کتا شکار پر بھاگے، اور جب جیسی روکیں تو وہ فوراً رک جائے، اور شکار کے جانور کو وہ پکڑ کے اپنے مالک کے لائے، اس میں سے خود نہ کھائے، اور اس طرح سے کم 3 بار اس کے ساتھ تجربہ ہو، تو اس طرح کا کتا کلب معلم کہلاتا ہے، سکھایا ہوا ٹرینڈ کتا، لہذا اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے۔ فرمایا وَصَيْدُ مَا، صید مضاف مقدر مانا، اب یہ مضاف مقدر ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ پورا ما قبل کے اوپر عطف ہو جائے گا۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے طیبات کو اور اس شکار کو۔ یہ صید مصید کے معنی میں ہے، اصطیاد مصدر کے معنی میں نہیں، بلکہ مصید اسم مفعول کے معنی میں، یعنی شکار کیا ہوا جانور، اس کا شکار کیا ہوا علمتم، جسے تم نے تعلیم دی ہو، جسے تم نے سکھایا ہو۔ من الجوارح یہ ماں کا بیان ہے، یعنی زخم لگانے والے، جارح کی جمع ہے، جوارح کواسب کام کرنے والے، یعنی پکڑنے والے، من الکلاب چاہے وہ کتے میں سے ہو، درندے ہوں یا طیر پرندے ہو، پرندوں کے ذریعے سے بھی شکار کرتے، شکاری پرندہ بولتے تھے، کتے کے ذریعے شکار ہوتا ہے، شکاری کتا بولتے ہیں۔ مقلبینا، یہ مقلبینا، قلبت القلب تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے، قلبت القلب اس سے ماخوذ ہے۔ قلبت القلب اس وقت بولتے ہیں جب کتے کو شکار پر چھوڑا جائے۔ قلبت القلب کا مطلب ہوگا ارسلتہ علی الصید، کہ میں نے کتے کو چھوڑا شکار پر۔ تو مقلبین کا معنی ہوں گے مرسلین، یعنی درا حالے کے چھوڑنے والے۔ ترکیب میں یہ حال واقع ہے۔ مقلبین یہ علمتم کے ضمیر فاعل سے، کہ تم اسے سکھانے اور سکھا رہے ہو، تمہارے سکھائے ہوئے جانوروں، کتے اور زخم لگانے والے پرندے، شکاری کتے، شکاری پرندے کا شکار کیا ہوا جانور، ما علمتم جو تم نے سکھایا، درا حالے کہ تم اسے چھوڑنے والے ہو شکار پر۔ یہ علمتم کے ضمیر سے حال واقع ہے۔ مصنف نے اسی کو بیان کیا کہ یہ حال ہے، اور من قلبت القلب یعنی قلبت القلب والے جملے سے مقلبین ماخوذ ہے، مشتق ہے تشدید کے ساتھ، قلبت جس کے معنی ارسلت علی الصید، کہ میں نے اسے شکار کے جانور پر چھوڑا۔ اب مقلبین کے معنی مرسلین، چھوڑنے، درا حالے کہ تم چھوڑنے والے ہو، یعنی تم چھوڑنے کا ارادہ رکھنے والے ہو، کیونکہ سکھایا اسی کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سکھایا ہے چھوڑنے کے ارادے سے۔
शिकार के जानवर पर उसको हकाने के इरादे से। असल में इस हाल की क़ैद से एक फ़ायदा ये होगा कि अगर बग़ैर छोड़े हुए जानवर ने पकड़ लिया, यानी है तो शिकार किया हुआ या शिकार नहीं किया हुआ, दोनों सूरतों में एक तो है कि शिकार किए सिखाया हुआ जानवर है कुत्ता, और उसको छोड़ा नहीं शिकार के जानवर पर और उसने खुद से अपनी मर्ज़ी से पकड़ लिया, तो अब उसका खाना दुरुस्त नहीं होगा। या ये कि कोई दूसरा कुत्ता है जो मुअल्लम नहीं है, सिखाया हुआ नहीं है, और उसको तुमने छोड़ दिया हो, वो जाके पकड़ लिया, तो दुरुस्त नहीं होगा। तो अल्लम तुम और मुकल्लिबीना ये दोनों क़ैद हैं जो एहतराज़ के लिए हैं कि अगर बग़ैर छोड़े हुए, बग़ैर हकाए हुए वो खुद जाकर के पकड़ ले और शिकार का जानवर ले आए तो उसका खाना दुरुस्त नहीं है। या छोड़ा लेकिन गैर मुअल्लम को छोड़ा, बग़ैर सिखाए हुए को, तो उसका खाना भी दुरुस्त नहीं है। फरमाते हैं मुकल्लिबीना, दराह लेके तुम छोड़ने वाले हो, उसे हकाने वाले हो शिकार पर। तो अल्लिमूनहुन्ना, जिन्हें तुम सिखा रहे हो, तालीम दे रहे हो। ये तरकीब में मुकल्लिबीना से हाल वाक़ है। अब देखो, मुकल्लिबीना के माने लिए थे मुरसलीना, मुरसलीना, तो इस एतबार से मुरसलीना का अगर तफसीर करते हैं तो अल्लिमूनहुन्ना ये हाल मुअस्ससा होगा, यानी एक नया माना पैदा करेगा। तासीस कहते हैं इफ़ादे माने जदीद को। मुकल्लिबीना ऐ मुरसलीन, तुम छोड़ने वाले, उसे हकाने वाले, दराले कि तुम उन्हें सिखा रहे हो। तो छोड़ना अलग माना है और सिखाना अलग माना है। तो इस सूरत में ये तो अल्लिमूनहुन्ना ये हाल होगा और हाल मुअस्ससा होगा। लेकिन एक कौल के एतबार से मुकल्लिबीना ये मुअल्लिमीना के माने में भी है। तो मुकल्लिबीना ऐ मुअल्लिमीना, यानी तुम उन्हें तालीम देने वाले हो, सिखाने वाले हो। तो इस सूरत में तो अल्लिमूनहुन्ना ये हाल होगा मुकल्लिबीना से। तो जो माने तो अल्लिमूनहुन्ना के वही मुकल्लिबीना के भी पहले हैं। तो याद माने जदीद है, एक ही माने का फ़ायदा दिया जा रहा है। दरअसल लेके तुम तालीम देने वाले, यहाँ कहते तुम उन्हें सिखा रहे हो, तो माने एक ही हैं। तो ये हाल जो होगा तो अल्लिमूनहुन्ना मुकल्लिबीना के मुअल्लिमीना होने की सूरत में हाल मुअक्कदा होगा। फरमाते ये हाल है मुकल्लिबीना की ज़मीर से, यानी तालीम का मतलब है तादीब। इल्म तो इंसान के लिए है, इसलिए यहाँ कुत्ते को क्या इल्म दिया जाएगा। तो इल्म यहाँ तादीब के माने में तुअद्दिबूनहुन्ना, यानी दराहले कि तुम उन्हें अदब सिखाने वाले हो, उन्हें तादीब करने वाले यानी ट्रेन करने वाले। मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, उसमें से जो अल्लाह ने तुमको तालीम दी, जो अल्लाह ने तुमको सिखाया। मिम्मा में मिन तबीसिया है, यानी शिकार करने के आदाब और जिस कुत्ते या परिंदे से शिकार किए जाएं तो उसकी तालीम, ये सारी बातें ये शरीयत के अंदर हैं। लिहाजा अल्लाह ने जो तुमको तालीम दी, यानी शिकार करने से मुतल्लिक जो आदाब सिखाए हैं, वो आदाब जो तुमको मालूम हैं, उन आदाब में से जो यहाँ मुनासिब हैं, जो ज़रूरी हैं को शिकार करने के लिए कुत्ते और परिंदे से मुतल्लिक है, वो तुम उन्हें सिखा रहे हो। मिम्मा यानी बाज़ वो चीज़ें अल्लाह ने जिनकी तुमको तालीम दी। मिम्मा में माँ ये मुबहम है, इसका बयान निकाले मिन आदाबी सैद, यानी शिकार के आदाब, शिकार करने के तरीक़े, जिसका बयान कुछ तो कुरान में है और तफसील हदीस पाक के अंदर वारिद हुई है। आगे अब उसी कल्ब मुअल्लम के ताल्लुक़ से तफसील से मसला आ रहा है कि कब किस सूरत में उसका शिकार किया हुआ जानवर हलाल होगा, उसको खा सकते हो। फरमाएंगे फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, के खाओ उसमें से जो ये कुत्ते तुम्हारे लिए रोक रखें। पूरी तफसील आएगी
کہ تمہارے لیے روک رکھنے کا مطلب کیا ہے، کیا وہ اپنے لیے بھی روک رکھے، کب جائز نہیں ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں تفصیل آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔